تو دینداری کے لیے لوگوں نے خود سے چیزوں کو فرض کر لیا ہے، بہت ساری چیزوں کو، حالانکہ ان کا دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو میں نے اپنے بارے میں کہا کہ لوگوں کو گاڑی میں جاتا ہوا بندہ پسند نہیں آ رہا، کہ لوگ کہتے ہیں سادگی نہیں ہے، تو اپنے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے، اپنی صفائیاں پیش کرنا۔ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بڑی گاڑی میں گھومنا، جہاز میں سفر کرنا اور اچھے کپڑے پہننا یہ سادگی کے خلاف ہے اور دیندار لوگ ایسے نہیں ہوتے، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اپنی صفائیاں پیش کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی نے ہم نے کون سا کوئی وہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ یعنی کوئی الیکشن میں تھوڑی کھڑے ہونا ہے میں نے کہ میں اپنی رپورٹیں پیش کروں تاکہ اگلی دفعہ مجھے ووٹ ملے۔ مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ایک اہم بات یہ بھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بدصورت ہے وہ نیک نہیں ہوگا، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں۔ اب ایک آدمی کا بیچارے کا رنگ بھی کالا ہے، اس کے چکن پاکس کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، دھبے پڑے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں منوس شکل کا ہے، اس کے تو کالے کرتوت اس کے چہرے سے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بھائی آپ کو کیا پتا اس کے چہرے سے بیماری ہے کوئی اس کو، یا اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب کوئی بیمار ہوگا، اس کے منہ پہ نشانات پڑ گئے، دھبے پڑ گئے، تو وہ چہرے پہ کہاں سے رونق لے کر آئے گا؟ ایسی کوئی کریم ہے کہ وہ دھبے داغ مٹا دے اس کے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ دیکھو، حضرت بلال سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بلال تو خوبصورت نہیں تھے، وہ تو حبشی غلام تھے، موٹے ہونٹ تھے، ان کا رنگ ان کا سیاہ تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا، تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ یہ بھی بہت ہو رہا ہے آج کل۔ اگر مسکراتا ہوا چہرہ ہے، لال سرخ سا ہوا ہے، کیسا نور برس رہا ہے، لگتا ہے ڈائریکٹ، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مرا ہی بری موت ہو، وہ صحیح ہے نا، کوئی الٹا کام کرتے ہوئے، چرس پیتے ہوئے مرا ہو۔ اور اگر بیچارے کا منہ آڑا ترچھا ہو گیا، ٹیڑھا میڑا ہو گیا، منہ سے خون نکل رہا ہے، جھاگ نکل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں چہرے پہ ذرا بھی رونق نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ کا جگر پھٹ گیا ہے، تو منہ سے خون کی الٹی آئیں گی، بدبو آئے گی، جب الٹی آئے گی تو وہ خوشبو لے کے تھوڑی آئے گی وہ۔ تو یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی، نیک لوگوں کا جگر بھی پھٹ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہوگا تو ناک سے کیا آئے گا؟ خون آئے گا۔ فالج نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، تو فالج میں منہ سیدھا ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ان کو سزا مل گئی ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو فالج ہوا ہے، تو ان کا چہرہ بگڑ گیا ان کا۔ یہ نیچرل ہے، اس کا نیک عمل برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اچھی موت کسے کہتے ہیں لوگ؟ شریعت تو کہتی ہے سجدے میں موت آ گئی، نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، اچھی موت ہے۔ گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی، بری موت ہے۔ لیکن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تو بری موت ہے، اور بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے پہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہوا مر گیا تو اچھی موت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اچھی بری موت کا عمل سے تعلق ہے، مرا کیسے ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگ آگ میں جل کے مر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے بہت نیک، میں جب بھی پنجاب جاتا بڑی عزت، علماء، سب علماء سے ان کو بڑی محبت تھی، مشہور تھا کہ یہ بندہ علماء سے بڑی محبت کرتا ہے، خدمت گزار تھے۔ موت کیسے ہوئی ہے ان کی؟ ٹرین سے اتر رہے تھے تو پاؤں پھسلا پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان میں بیچارے گر گئے، کٹ گئے پورے۔ ظاہر ہے حلیہ بگڑ جاتا ہے انسان کا۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یار کوئی ان سے گناہ ہوا ہے جو اتنی بری موت ہے۔ میں نے کہا بری موت نہیں ہے، حادثاتی موت ہے، اور حادثاتی موت کو حدیث میں شہادت قرار دیا گیا ہے۔ بھائی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا مرنے کا، تو اللہ نے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے، کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ چاہے وہ ٹرین کے نیچے کٹ کے ہو یا جہاز سے ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں اغلاط العوام، جس کو غلط العوام بھی آج کل کہا جاتا ہے۔ عوام میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں دینداری اور بے دینی کے بارے میں،
تو یہ بالکل غلط ہیں. بعض دفعہ نیک آدمی کو موت کے وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, برے کو موت کے وقت بعض دفعہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی. جسمانی تکلیف کی بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے والنازعات غرقا, برے آدمی کی روح تکلیف سے نکلتی ہے, نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے, یہ قرآن میں ہے. لیکن یہ روح نکلنے کا جو بالکل لاسٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے نا, اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. روح نکلنے سے پہلے کے جو پروسیس ہیں جو اس باڈی پہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہ نیک کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, برے کو کم تکلیف ہو سکتی ہے. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں نیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کا جب وصال کا وقت تھا تو آپ کو بخار کی تکلیف دوسروں سے ڈبل تھی. حدیث میں آتا ہے انما اوعکو کما یوعکو رجلان, ایک عام شخص کو بخار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے دگنی تکلیف ہو رہی ہے. اس پہ آپ کے جو ارد گرد جو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر آپ کے اہل بیت تھے, جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت میں دیکھا, تکلیف میں دیکھا, تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا, واہ کرب ابتا, ہائے میرے والد کی تکلیف, دیکھی نہیں جا رہی ہے تکلیف نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا کرب علی ابیک بعد الیوم, تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری تکلیف ہے. آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی کوئی تکلیف, کیونکہ اب دنیا سے جا رہا ہوں, تکلیفوں کا زمانہ کیا ہو رہا ہے, ختم. اس میں بھی صبر کر رہے ہیں, دیکھو اتنی شدید تکلیف میں بھی. کہ فاطمہ تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اللہ دیندار لوگوں کو بعض دفعہ آخر میں بہت تکلیف دے دیتا ہے. ہمارے نبی کی تو خطائیں تھوڑی تھیں, درجات بلند کرنے کے لیے, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, تکلیف ہے تو اب لگتا ہے کہ آ رہا ہے سب سامنے, اب اس کے جو کچھ کیا ہے نا اس نے, بھائی ہو سکتا ہے آپ سے اچھے اعمال ہوں اس کے. اب دیکھو ایک آدمی برا تھا, قاتل تھا, سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا, کراچی کا ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا, 1 سیکنڈ میں مر جائے گا, وہ موت کی تکلیف ہوگی اس کو. کنٹینر گزر گیا, اسٹیکر بن جائے گا نا وہ روڈ پہ ایک دم سے. اللہ نہ گزارے کسی کے اوپر سے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. یا کرنٹ لگا اس کو, ایک دم سیکنڈ میں مر گیا, بہت تیز کرنٹ لگا, 1 سیکنڈ میں مر گیا وہ, تو تکلیف ہوئی اس کو. روح نکلنے کی تو ہوئی ہوگی تکلیف, جو جس کا برزخ سے تعلق ہے, کیونکہ قرآن سے کہتا ہے جب روح نکالتا ہوں نا میں نافرمان کی, پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو. لیکن وہ تکلیف مردہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, فرشتہ جانتا ہے. میں اور آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے, برزخ سے ہے. اور دیندار آدمی کو جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اس کی, کیونکہ روح تو پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے اس کی نکلنے کے لیے. تو وہ جو موت کی تکلیف ہے جو برے لوگوں کو ہوتی ہے, وہ تکلیف نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ تکلیف ہے جو مردہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی سخت اذیت میں ہو تو وہ تو ٹینشن میں ہوگا, لیکن اس کے قریب جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے, وہ جب بندہ جانے جو خواب میں ہے. تو ایسے ہی موت کے وقت جب برزخ کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں, اس وقت میت کو جو عذاب کی چیزیں نظر آتی ہیں, اس میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ مردے ہی کو پتا ہوتی ہے, وہ میں اور آپ نہیں دیکھتے, کیونکہ اس پہ اللہ نے غیب کے پردے ڈال دیے ہیں. ہم دیکھ لیں وہ تو پھر سارے نیک نہ بن جائیں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ جو دنیاوی تکلیف ہوتی ہے نا, یہ سب کو ہوتی ہے بھائی, یہ سب کو ہو سکتی ہے, نیک کو بھی برے کو بھی. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کسی کو اس تکلیف سے راحت دے دیں, نہ ہونے دیں اس کو تکلیف, تو وہ اللہ کی مرضی ہے. بعض دفعہ اللہ ہونے دیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ہونے دیتے, لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے. تو دینداری کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اچھا, میں نے جو ابھی جمعے سے پہلے بیان کیا اس میں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ بھائی تو نہیں آئے گا نا تو میں تیری گردن اڑا, تو صحیح معقول عذر پیش کر ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے نظام میں مملکت چلانا تھا, تو دیندار آدمی کو بھائی غصہ بھی آ سکتا ہے, وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے, وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی گھر بس جاتا ہے, کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے, وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اسی چکر میں بعض دفعہ اپنا گھر برباد ہو جاتا ہے. ایسے بھی
بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں. آپ گھر میں جا کے بیوی سے ٹیڑھے لہجے میں بات کریں, بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کہا غصہ بھی آتا ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے, نیچرل پروسیس ہے. بیوی پہ غصہ آنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیچرل. میں اس طرح کا دیندار نہیں, مجھے غصہ ہی نہ آئے. زیادہ تمیز سے بات کرو. سمجھ رہے ہو؟ لاتیں مارنا شروع کر دیں, چیزیں اٹھا اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں. یہ مطلب نہیں ہے بھائی. مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں, لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی ہے, یہ ہر گھر میں ہوتی ہے. جن کے نہیں ہو رہی وہ اپنا دماغ کیا کرائیں, یا تو بہت ہی نیک ہیں جو آج کل ہوتے نہیں ہیں, یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا. جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی, جہاں جذبات لیس زندگی ہوگی وہاں میاں بیوی میں بڑھاپے میں پھٹا نہیں ہوتا. کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے 90 سال میں لڑ رہے ہوں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. وجہ کیا ہے؟ جذبات کیا ہو گئے, اب لڑ کے کیا کرنا ہے بھائی. جہاں محبتیں ہوں گی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تبھی تو گوروں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی, کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل لڑائی نہیں, ایکچولی سب رسپیکٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کی, آئیے تھینک یو, اس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے. ابے تمہارے بچا کیا ہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے؟ میرے سامنے نا گورے کی تعریف کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو, بلا وجہ نہیں. کچھ ہے ہی نہیں نا. اس کی مثال ایسے جیسے عربوں میں ایک تکبر ہے قوم پرستی کا, یہ نظر آتا ہے. نحن العرب, ہم عرب ہیں. لوگ کہتے ہیں گوروں میں یہ نہیں ہے. گوروں میں قومیں کہاں ہیں؟ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا. کون سے نسب پہ فخر کرے گا؟ کلچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے, کبھی شکر ہوتا ہے. اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے, بے شمار دولت ہے, اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, تکبر آ گیا نا اس میں. تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, رکشا بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے میرے اندر تکبر نہیں ہے الحمدللہ, غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کیا. اور اس کو دیکھو, اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے, تکبر ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا؟ اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا, ہم سلوٹ کرتے یار. تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے, کوئی روایات سارے ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, سارے ایک جیسے لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہے کہ ہماری پرمپرا ہے کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں. ہوتا ہے نا ہماری, تو ہماری خاندانی روایات ہیں, ہم ابا کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے یہاں چاچا اور ابا جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں, اور بھائی کا بھی وہی احترام ہے بڑے بھائی کا. یہ تو روایات ہوتی ہیں. تو پھر تکبر بھی آتا ہے, کبھی شکر آتا ہے, کبھی تکبر آتا ہے. تو عربوں کا تو ایک روایات ہے بھائی, ایک مذہب ہے, خاندان ہے. اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں, جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. عربوں میں سارے متکبر بھی نہیں ہوتے, بہت سے متواضع بھی ہوتے ہیں. تو گورے کی مثال نا کمپیئر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں, ان کی بیچاروں کے پاس کلچر ہے ہی نہیں. اب گوروں میں میاں بیوی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہوتے ہی نہیں. جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم بختوں کے پاس. نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ, نہ اس نے بچے ہی نہیں ہے تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی. تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی بھائی لائف کیوں نہیں لے کر آئے, ہم بھی ٹینشن ختم کریں. او بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے. کیا آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی؟ محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں, ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے سائیڈ افیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے, یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کو پھر نیند آتی ہے, کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں نا, اور پھر مجھے بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے, کھانا ہی چھوڑ دو. تو قبض کی ٹینشن بھی ختم, جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم. لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا, جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی, ایک کھانے کی ضرورت رہے گی. 10 ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ حاوی ہے.
انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے. لیکن کیوں ٹینشن فری ہے؟ اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم. یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں. ان میں باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی, خالہ بھی, پھوپھی بھی, نانی بھی, دادی بھی, بھتیجے بھی, بھانجے بھی, بہویں بھی, داماد بھی. اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا, ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا. تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا وہ, تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا؟ وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی. پھر وہ تو ایک انسان ہے بس, نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے. تو انگریز کی میاں بیوی سے کس بات کی لڑائی ہو؟ آج تک ہوتی پھر بھی ہے, کمال کی بات یہ ہے. لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پھر کس بات پہ لڑ رہے ہو یار؟ ہمارے ہاں لڑائی ہو تو سمجھ میں آتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ ریلیشن ہے. اور صرف خالی پیلی کی آئی لو یو نہیں ہے, بلا وجہ کا ریلیشن. گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں. ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے, میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا. بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت بولو نہیں. وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے, بہت اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ تم میری سچی مچی میں وائف ہو. اس کا ثبوت یہ تھا, اس نے مہر, اس نے گھر کا انتظام کیا. گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا. پھر وہ ابیوزو لینگویج آ جائے گی, بیگم کو کہتے تمہارا باپ دے رہا ہے, لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس اسٹائل میں بات کرنا. بچے پریگننسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا, ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے. آخری دن تک, حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ, کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں, لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی ان کی, وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں. تو ایک عدد اس نے پھول پیش کر دیا, اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا ہو. یہ بھی اب اتنا خرچہ, گورا اب کتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا. تو کیا پھٹا کیری ہے کیا اس کے پاس؟ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں, داماد ہیں, بیٹے ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. تو کبھی کسی کے سر میں درد ہے, کبھی کسی کا موڈ آف ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بے روزگار ہے, وہ صلواتیں سن رہا ہے, تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی. خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم بختوں کے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں, جاتا ہوں, 1000 گز کا بنگلہ, ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے, لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. ہمارے یہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں. اس دن کیا ہوا, ظاہر ہے ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے یہاں. صحیح ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہے. بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں. محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی. بچے بھی ہیں, ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا, اب وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آگے سے وہ لگائے گا, تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی, یہ ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ. ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو گورا جس خیریت کا قائل ہے, وہ والی نہیں چاہیے بھائی ہمیں. تو ایک دن کیا ہوا, وہ ابھی کیا بتایا یار, اب گھر کی باتیں اچھا بھی نہیں لگتا بتانا. میرا کہیں گھر میں ہلکی پھلکی سی اونچ نیچ ہو گئی, مجھے میٹر بہت گھوم گیا نا اس دن, غصہ مجھے زیادہ آ گیا. میں نے کہا یار اب میں گھر میں رہا تو پھر لڑائی ہو جائے گی, تو گھر سے شارٹ ہو جاؤ. بہتر یہی ہے, کہاں چلے جاؤ؟ گھر سے نکل جاؤ. سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے, میاں بیوی میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو گھر سے نکل جاؤ. میں گھر سے نکل گیا, کہاں جائے بھائی, دوسرے گھر میں چلا گیا. اچھا, جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی بات بہت بری لگتی ہے. دوسرے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی, لیکن میری مرضی کے خلاف تھی وہ, تو میں چونکہ غصے سے آیا تھا تو مجھے وہ چھوٹی بات لگی بری, تو میں نے ڈانٹ دیا ذرا زور سے. حالانکہ وہ اتنی ڈانٹنے کی بات نہیں, غصہ پہلے ادھر آیا ہوا تھا, تو میں نے کہا پارسل کرو نا کہیں تو نکالو اس کو. اچھا, مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تھوڑا میں نے کیا کر دیا ہے, یہ اتنا بنتا نہیں تھا, لیکن میں چونکہ خود غصے میں تھا تو میں نے وہ پارسل کر دیا. اب میں نے کہا یہ نئی جنگ یہاں پہ جھڑپیں نہ شروع ہو جائیں, کہیں یہاں سے بھی کیا کرو, موو کرو فوراً.
गोरे को ये बातें समझ में नहीं आई। हम वहां से निकले, अब तीसरे घर में जाओ तो ऐसा ना हो कि वहां कुछ और हो, तो मैंने कहा दफ्तर ही सबसे बेहतर है, ऑफिस। मुझे गुस्सा बहुत शदीद आया हुआ था ना, ये परसों तरसों की बात है। मैं उस गुस्से की कंडीशन में आया ऑफिस। जैसे ही ऑफिस में घुसा हूं, एक साहब बैठे हुए हैं, ये दारुल उलूम कोरंगी से 2 उलमा आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। अब बेवक्त कोई बंदा आए ना, उससे आदमी को, और मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं रिलैक्स होने के लिए आया हूं और अभी मेरा दिमाग नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, अचानक 2 बुजुर्ग शख्सियात मुलाकात के लिए आ जाएं तो आदमी पहले नॉर्मल होता है तो बात करता है ना किसी से। लोग तो, वो तो बेचारे मौलाना थे, अब क्या कह सकता हूं मैं, बुजुर्ग नहीं थे, नौजवान मौलाना थे वो। मैंने कहा यार इनको सुनाओ टाइट किस्म की ना, कि भाई आप पहले टाइम ले लेते, आदमी हर वक्त एक जैसी हालत में नहीं होता, बेवक्त आप आके टपक गए। अब मैं जैसे ही अंदर घुसा हूं तो बंदे ने बताया कि ये 2 आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। अब मैं फीकी तकल्लुफ वाली मुस्कुराहट, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलके दिल तो चाह रहा था कि बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो आया हूं थोड़ा, जितना भी गुस्सा आ रहा हो ना, उसूल याद रखो, घर से निकल जाओ, आधा 1 घंटे बाद आदमी नॉर्मल हो जाता है। गुस्से की कंडीशन में वहां रहना बहुत खतरनाक है। ये मेरा तजर्बा है, हमारे से ज्यादा किसका तजर्बा होगा? आपका एक का तजर्बा होगा, हमने तो बहुत सारे तजर्बे हैं हमारे पास, होलसेल के हिसाब से तजर्बे हैं। मैं तो तजर्बा सेंटर खोलना चाह रहा हूं अब। हकीकत है उसका उसूल ये है कि गुस्से में, क्योंकि आदमी जितना भी नेक हो, हम तो कोई बहुत नेक भी नहीं है, बहुत नेक तो दूर की बात, हम तो कोशिश कर रहे हैं नेक बनने की, तो हम जैसों को तो भाई सीधी सी बात है, आदमी डर जाता है, अपने ऊपर कभी एतमाद नहीं करना चाहिए, गुस्से में कभी सही फैसले होते हैं इंसान से। तो मेरा तो उसूल है, ज्यादा आ रहा है घर से निकलो भाई, जाओ बाहर जाके बैठो, तो रिलैक्स हो जाता है, फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में आता है। और ये हर शख्स पर होती है, कोई ऐसा नेक दुनिया में नहीं है कि जी वो गुस्सा ही ना आता हो, बिल्कुल रिलैक्स ही रहता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो पागल है, वो नेक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं जब दफ्तर में आया हूं तो 2 बैठे हुए, पगड़ी भी बांधी हुई, दाढ़ी भी उनकी, आपसे मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। मुझे आया गुस्सा कि यार एक तो बेवक्त आ गए और मैं अभी मैं नॉर्मल कंडीशन में हूँ, मैं आपके सामने बैठ के कैसे बात करूँ। मैं बैठ गया, क्योंकि मुझे लगा मैं जाऊंगा ये इनकी बेकरामी ना हो जाए। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार अगर मैं बैठा रहा तो बेकरामी का ज्यादा खतरा है, उल्टी बात कर दी ना इन्होंने तो मैं इनको पार्सल कर दूंगा जवाब दिखा के। अभी मैं नॉर्मल नहीं हूं। मैंने उनसे कहा मुझे एक बहुत जरूरी काम है, बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू किया मैंने, बिल्कुल नॉर्मल था कि उनको पता ना चले। मैंने कहा मुझे एक बहुत जरूरी काम है, आप बैठे मैं आता हूं। उनको बिठा के, वो जो बेचारे गार्ड है ना हमारे, उनके कमरे में जाके मैं बैठ गया आराम से। आधा पौने घंटे में जब मैं रिलैक्स हुआ, अपने आप को जरा मैंने मसरूफ किया दूसरे कामों में, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, कोई प्रैंक देखा, कोई मजाहिया, आजकल अजीब अजीब चीजें आ रही हैं मार्केट में। थोड़ा जब मैं रिलैक्स हो गया और मुझे अंदाजा हो गया कि अब वो बिल्कुल आसार खत्म हो गए हैं, फिर मैंने उनको बुलाया, किस सिलसिले में हाजिर हुए। अब आप समझो ये बड़ा मजेदार वाकया है। उनमें से एक मौलवी साहब, नौजवान मौलवी साहब, उन्होंने कहा मैं दूसरी शादी करके फंस गया हूं, इस सिलसिले में हाजिर हुआ। मैंने सोचा इसको मैं क्या समझाऊं कि मैं अभी फंसा हुआ, तो अभी तो निकला हूं मैं थोड़ी देर पहले। अभी मैं खुद फंसा हुआ था। यही तो हुआ है मेरे साथ। एक में क्या टेंशन है भाई, ये मसाइल तो 2-3 जब होंगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्या ख्याल है? एक वाले को क्या पता है यार, जब 2-3-4 हो तो कुछ ना कुछ तो भाई। जब शहद के छत्ते में मुंह धो के शहद पियोगे तो मक्खियां क्या करेंगी? काटेंगी। मुझे हंसी आ गई ना उसकी बात पे। मैंने कहा अगर इसको मेरी कंडीशन का पता होता ना कि तू मेरे से इस्लाह लेने के लिए आया है, मैं खुद फंसा हुआ था। कह रहे मैं फंस गया हूं, कह रहे मैंने अभी की है और मैं क्या कर गया हूं, फंस गया हूं मैं तो। और बेवा से की है, उसके बच्चे भी हैं, तो मेरी पहली बीवी ने नाक में दम किया हुआ है और ये हुआ और वो वगैरह वगैरह ना। तो मुझे हंसी आ गई ना उसकी बात पे। मैंने उससे कहा कि यार, यानी उससे कहा नहीं मैंने कहा और डर जाएगा बेचारा। तो दिल में मेरे ये था कि मैं खुद फंसा हुआ था, आधा अभी थोड़ी देर पहले मैं निकला हूं, वरना मैं तो आधे घंटे से तो फंसा हुआ ही था ना मैं।
اچھا تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے پھر اس سے پوچھا. اب دیکھو میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا. نارمل کنڈیشن میں آ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آؤ نا ٹائم لے کے آؤ. ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں. جا رہا ہے آدمی تھکا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں آپ سے ملنا ہے, میں لانڈی سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں. بھائی میں انسان ہوں یار, تو میں کیسے ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں. تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو پھر میں نے کہا آپ بتائیں کیا کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے, میرے تو یہ ہو گیا, ہائے میرا تو یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. کہہ رہے اب کیا کروں میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لیے. کسی کے باپ میں طاقت ہے نا, جو اکھاڑنا ہے کیا کرے اکھاڑ لے. ایسی کی وہ بیچارے نا ٹھٹرے ہوئے گھبرائے ہوئے, ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی. تو کہہ رہے ہیں اب ہوگا کیا. میں نے کہا اب ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی 6 مہینے. 6 مہینے کیا رہے گی ٹینشن. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, پھر مجھے کیا ہو گئی عادت ہو گئی. اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں انجوائے کر رہا ہوں. تو وہ بیچارے کہنے لگے یار کیا مطلب. میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی ٹینشن, اتنی نہیں رہے گی, لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کہ ٹینشن فری زندگی. اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کیا اب تو ہمیں. میں نے کہا عادت ہو جائے گی آپ کو, ایسا نہیں ہے, جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے نا وہ نہیں رہے گی. تو کہتے ہیں کیا فائدہ کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی فائدہ بھی بہت ہے اللہ کے بندے, یہ تو ایک پہلو ہے نا, اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں. تو آپ کی دونوں بیگم آپ سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہوگا کہ میری پہلی بیوی جا رہی ہے چھوڑ کے مجھے. میں نے کہا چلی جائے گی واپس آ جائے گی. اس کو آدھا میاں جانے سے غم ہو رہا ہے تو پورا میاں کیسے کسی کو دے سکتی ہے. وہ خود سوچو یار, آپ آدھا لڈو کاٹ کے کسی کو دے رہے ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ تکلیف سے بچنے کے لیے پورا لڈو اس کو دے سکتے ہو. میں نے کہا آپ کی فرسٹ وائف کو تکلیف ہوئی ہے کہ میرا آدھا میاں کسی اور کا ہو گیا, تو کیا غصے میں وہ بقیہ آدھا بھی دے دے گی اس کو؟ کبھی نہیں دے گی. وہ جائے گی 6-7 مہینے کے بعد, اس کو لگے گا میں تو میاں لیس ہو گئی, تو تھوڑا سا جو مل رہا تھا کم از کم وہ تو لو نا, اس لیے وہ 6 مہینے بعد واپس آ جائے گی. یہ انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں ایسا ہوتا ہے, وہ 6-7 مہینے میں آ جائے گی واپس انشاءاللہ. باقی یہ کہ میں نے کہا انجوائے کرو, ٹینشن لے کیوں رہے ہو. تھوڑی دیر کی ہوتی ہے ٹینشن, گھر سے باہر نکل جایا کرو, جب سیٹ ہو جاؤ تو پھر واپس جاؤ. پھر جب ٹینشن ہو تو 6-8 دفعہ ایسا ہوگا تو بیگم بھی سمجھ جائے گی بھائی یہ بات کرو ہی نہیں, کہ بندہ ہی گھر سے چاٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی تو تھوڑی سی اس میں بھی تو اللہ نے عقل دی ہوگی نا. تو میں نے کہا اس کی برکتیں. میں نے کہا ثواب کتنا کیا. اگر اس بیوہ سے آپ شادی نہ کرتے, سوسائٹی میں وہ زنا پر مجبور ہوتی کہ نہیں ہوتی بتاؤ نا. اس کے بچوں کی کفالت نہ ہوتی, زانی بنتی وہ. یہ اور کیسے اس سوسائٹی میں کیسے بچ سکتی ہے ایک عورت. میں نے کہا وہ کام کیا جو پیغمبروں نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ان میں بھی ٹینشن ہوتی تھی. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اونچ نیچ ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ گھر سے 1 مہینے کے لیے چلے گئے اور قسم اٹھا لی کہ میں اپنی کسی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا. 29 دن کے بعد واپس آئے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی. فرمایا مہینہ 29 دن کا ہے. ٹھیک ہے نا, مہینہ کتنے دن کا ہے 29. چاند نظر آ گیا تھا, فرمایا 1 مہینے کی تو 29 دن کا مہینہ ہے. تو ہمارے پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ بھائی کبھی نبی نے ایسے کہا کہ میں نے 9 بیویاں رکھی تو میرا تو تجربہ ہے بھائی نہیں کرو اس زمانے میں, یہ بالکل بھی مناسب بولو نہیں ہے. کبھی کہا نبی نے. فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے میری نظر میں عورت کو محبوب بنا دیا ہے, یعنی نکاح کو. سب سے اٹریکٹیو چیز اللہ نے مرد کے لیے کس کو بنایا؟ عورت کو. بے شک 20 ٹینشنیں دے, خدا کی قسم اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ جو سکون ملتا ہے وہ ٹینشنوں سے زیادہ ملتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. محبت بھی تو ملتی ہے. عورت جتنا شوہر سے محبت کرتی ہے اتنا کسی اور سے کرتی ہے محبت. یہ محبت آپ کو بیوی سے ملے گی, کسی اور سے, اور لڑتی بھی تو محبت ہی کی چکر میں ہے. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شادیاں کی. دوسری بیوی کے جو پہلی وائف کے جو بچے تھے انہوں نے دوسری وائف کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. کیسے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے نا دوسری شادی کے. کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟
याकूब अलैहिस्सलाम की जो पहली वाइफ के बच्चे थे, उन्होंने दूसरी वाइफ के बेटे को, सौतेले भाई को उठा के कहाँ डाल दिया? कुएं में। किस कदर खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आए ना दूसरी शादी का। तो कभी मिलता है मैं याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कहा हो कि भाई मेरा तो तजर्बा बहुत खतरनाक रहा, तुम लोग ये काम ना करना। सौतेले भाई होते हैं, उनमें जेलिसी में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ना 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 ना, याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके बाद भी एक और निकाह किया है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम गए थे तो फिर भी एक निकाह किया, और आगे उनकी औलाद में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्होंने 4 शादियां की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दादा याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 की थी, उसके कितने साइड इफेक्ट सामने आए थे, तो मैं तो अब एक ही करूंगा। उन्होंने भी 4 की। तो ये तमाम साइड इफेक्ट्स के साथ ही ये अमल क्या है? सुन्नत। इसी में अल्लाह ने बरकत रखी है, इन तमाम टेंशनों के साथ। और ये छोटी टेंशनें हैं, ये आपको बड़ी टेंशनों से बचाती हैं। नहीं आई बात समझ में तो करके देख लो, और तो देखो फिर आपको लगेगा कि यार इसमें फायदे ज्यादा हैं, वरना वही खैरियत है। फिर देखो बिल्कुल टेंशन फ्री तो एक भी ना करो फिर शादी, वो फिर गोरे वाली लाइफ है। तो कोई झगड़ा नहीं होता उनका, कोई पड्डा नहीं होता, लेकिन लटकते हैं बेचारे डिप्रेशन में जाके आखिर में। खुदकुशियों के रेशो बहुत हैं जिंदगियों में, किसी को किसी पे वहां एतमाद नहीं है। अब जो लिबरल तबका हमारा वजूद में आ रहा है ना, शादी करके भी बीवी पे एतमाद नहीं होता, पता नहीं कहां कहां चक्कर चल रहा है। औरत को शौहर पे एतमाद नहीं होता, पता नहीं कहां कहां चक्कर चल रहा है इसका। तो मैंने वो जो बेचारे ने बेवा से कही है ना, मैंने उनको बड़ी हौसला दिलाया। मैंने कहा आपने जन्नत कमा ली भाई अपने लिए, बाकी ये मोस्ट वांटेड लिख दो अपनी बाइक के पीछे। क्योंकि जो आपको लोग जब टेंशन दें और आप टेंशन लेना शुरू कर दो ना, तो लोग और ज्यादा देते हैं। तो मैंने कहा हमेशा टेंशन देना सीखो, लेना मत सीखो। उनको मैंने ऐसे हौसला दिलाया। कहने कैसे? मैंने कहा आपने जब की है, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, हाय छोटे छोटे बच्चे पहली के, उन पे तरस नहीं आया, और हाय हाय ये है ना, हाय हाय ये हाय हाय बहुत कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा गिरेबान खोलो और आप बोलो कि मैं बंदा ही ठीक नहीं हूं। क्योंकि लोग आपको बुरा कहेंगे, आप जाओगे डिप्रेशन में कि मैं बुरा हो गया, मैं इतना बुरा आदमी हूं। तो आप बोलो भाई मैंने कब कहा कि मैं नेक आदमी हूं, मैं तो बहुत ही बुरा आदमी हूं। लोग आपको कहेंगे ठरकी, क्या कहेंगे? ठरकी। आप बोलो भाई हम तो ठरकी हैं, हम तो बुरे हैं। हमारे एक दोस्त थे इस क्लास फेलो, तो वो सैयद थे। अच्छा, एक और क्लास फेलो थे, वो जुबैरी, हजरत जुबैर बिन अवाम की औलाद में थे। एक और था, वो भी सैयद था, लड़का। अब लड़के आपको पता है कि वो नहीं नसब वसब को मानते। क्लास फेलोज जो हैं वो तो मजाक उड़ाते हैं ना। तो जो कहता था मैं जुबैर इब्न अवाम रजी अल्लाह उनकी औलाद में, वो लड़के ने अबे तू किसी चमार की औलाद में है, तू जुबैर बिन अवाम तो बड़े सहाबी थे, ये बकवास कर रहा है। वो डिप्रेशन में जाता, ओए हमारा बड़ा ऊंचा खानदान है भाई। दूसरा कहता मैं सैयद हूं, अबे तू कहाँ का सैयद आ गया, पता नहीं ईदी सेंटर से मिला है, कहाँ से मिला है, और अपने आप को पैगंबर की तरफ मंसूब कर दिया। वो जाता था किसमें? डिप्रेशन में। तीसरा बड़ा टाइट था, वो मैं नहीं था, पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं तो सैयद नहीं हूं भाई। वो भी सैयद था। उसको जब वो कहता ना मैं सैयद हूं, तो वो कहते हैं अबे तू कहां से सैयद? कह रहे नहीं हम तो कुछ भी नहीं है भाई, हम तो बहुत ही बुरे लोग हैं, हम तो बुरे लोग हैं भाई, हमारा तो कोई नसब ही नहीं है। तो वो ऐसी बातें करता था कि उसको कोई छेड़ता नहीं था, फिर कि ये छेड़ ही नहीं रहा, जब इसको छेड़ो तो ये छेड़ ही नहीं रहा। तो जब लोग आपको टेंशन दिया करें ना कि तुम 2 नंबर हो, तुम ये हो, आप बोलें भाई हम 2 नंबर हैं, हमने कब दावा किया मुझसे? हम ठरकी हैं। हम क्या हैं? मैंने जब दूसरी शादी की ना, तो बहुत लोगों ने कहा ठरकी है। मैंने कहा मैं इतना ठरकी हूं कि तीसरी भी करूंगा मैं तो बहुत ही बुरा आदमी हूं। तो लोगों के तानों में आके अगर आप घबराना शुरू कर दिया ना, तो लोग कच्चा चबा के मार देंगे, आपको बता दूं मैं। ऐसा इज्जत फिर भी नहीं देंगे, ये बता दूं मैं, इज्जत फिर भी नहीं मिलेगी आपको। तो जो आपको समझ में आ रहा है करते चले जाओ, लोगों की परवाह मत करो। लोग कहते हैं चोर है, फलाना है, टिमकाना है। जब मेरे पर तो क्या क्या इल्जामात नहीं लगे। बाज लोगों ने ये कहा तो बड़ा जालिम है, घर में बड़ा जालिम है, चंगेज खान है। तो मैंने कहा भाई ये बात मेरे घर वाले करें ना, तू कौन होता है? मैं चंगेज नहीं, मैं हलाकू खान। मैं जब घर में जाता हूँ सारे बेहोश हो जाते हैं। मैं चाकू लेके घर में दाखिल होता हूँ, बंदूक लेके, बम लेके, और ग्रेनेड होता है मेरे हाथ में। ऐसा बदतमीज आदमी हूं मैं। तेरा क्या लेना देना? एक छोटा सा वाकया बस आखिरी, फिर ये टॉपिक कंप्लीट। पिछले हफ्ते एक साहब ने दूसरी शादी की, पकड़े गए। बिल आखिर बीवी ने कंप्रोमाइज कर लिया, फर्स्ट वाइफ ने, कि चलो हो गई, मैं बर्दाश्त कर रही।
بیگم کے کوئی تھے پتہ نہیں کوئی بہنوئی, وہ زیادہ اچھل رہا تھا 2 فٹ نا. اب جب بیگم نے کمپرومائز کر لیا ہے, فرسٹ وائف نے مان لیا ہے, تو وائف کا بہنوئی اس کا کوئی حق بنتا ہے بھائی, بتاؤ نا. بیگم نے کمپرومائز کر لیا, چلو بھائی کر لیے, مجھے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اب چلو بس ٹھیک ہے, زندگی گزارتے ہیں. بیگم کو کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے, اس کو تو میں کہتا ہوں برداشت کرو, بیچاری کو تکلیف ہوئی ہے, اس سے بدماشی سے بات مت کرو. آپ نے جب دوسری کی نا اور بیگم رو رہی ہے تکلیف, تو پھر بدماشی نہ دکھاؤ, دیکھتا ہوں میں تیسری بھی کر کے دکھاؤں گا, یہ بے موقع ہے. یہ بدماشی کیا ہے؟ اس کا زخم صحیح زخم ہے. عورت کو شوہر سے محبت ہوتی ہے بھائی, وہ محبت ڈیوائڈ ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. تو اس کو بدماشی نہ دکھاؤ کہ میں تو ایک اور کروں گا, نہیں, یہ بے موقع بات ہے. اس کو بتاؤ بیگم کیا کروں, میں مفتی صاحب کے بیان پہ بیٹھتا تھا, ہو گئی غلطی ہو گئی. اس کو تو یہ بتاؤ مجھے تم سے بہت محبت ہے, اور ہونی بھی چاہیے. اس کو ٹائم بھی زیادہ دو شروع میں, اس کے زخم پہ جو ہے نا مرہم کی ضرورت ہے. اس کو بدماشی سے نہیں, اس کو محبت دو, عزت دو, پہلے سے زیادہ پروٹوکول دو. کوئی پڑوسی آ رہا ہے لڑنے کے لیے, اس سے بدماشی دکھاؤ کہ تیرا کیا میں تو بدماشی سسرال میں نہیں دکھا رہا تھا, میں بدماشی اڑوس پڑوس میں دکھا رہا تھا جن کو تکلیف ہو رہی تھی دوسری شادی پہ. تو اب کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنی پوری کہانی نا انہوں نے سنائی. یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. کہنے لگے کہ میں جو ہے میں برداشت کرتا رہا, بیگم تو میری مان گئی, اس کو میں نے محبت سے سمجھایا, لیکن وہ آئے تو وہ انکل تھے, وہ انکل بھی یعنی کوئی جوانی انکل تھے وہ, تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہے تھے, بہت زیادہ. جب انہوں نے وہاں تو مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہہ رہے میں نے غصے میں ان کے تھپڑ لگا دیا کھینچ کے. حضرت میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا, اور بس میں کیا کروں. اور پھر ایسے آنکھوں میں نمی, اس کے 1 گھنٹے کی کتھا سنائی ہے اس بندے نے, اور وہ تھپڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اس نے کہ حضرت وہ میں نے بہت مجھ سے غلطی ہوئی, وہ میں نے ایک تھپڑ, میرا ارادہ نہیں تھا. میں نے کہا کم بخت 1 گھنٹے میں تو نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا کہ اس کو تھپڑ مارا تو نے, اور اسی پہ تجھے ندامت ہو رہی ہے. اس بندے کو میں نے اس طرح سے سمجھایا. میں نے کہا اس پورے گھنٹے میں ایک کام آپ نے ڈھنگ کا کیا. میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو. 1.25 گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا, جو پہلے 1.25 گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا. جب تیری بیوی راضی ہے تو وہ اتنا دور کا بندہ آ کے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے, تو تو بول بھائی تیرا نہ لینا نہ دینا, نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے, نہ تیرا کوئی لینا دینا. تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ 2-4 منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کیا کرتا بھائی, نکل یہاں سے تو. میں نے کہا اس پورے 1 گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے, جو تھپڑ والا, اور اسی پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے, ندامت. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ 2 شادیوں کے لیے ضروری ہے پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھو. تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑ ہو, یعنی ڈائلاگ آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ ڈائلاگ یہ ہونے چاہیے بھائی کی اپنے خرچے پہ. لوگ کہیں گے ٹھرکی ہے, بولے ہاں ہے ٹھرکی, آپ کو کیا تکلیف ہے, اپنے خرچے پہ ٹھرکی ہے نا, آپ کے خرچے پہ تھوڑی ٹھرکی ہے. تو یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا, آپ میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا, اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا. سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے, ذہن میں رکھو. ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو, اپنی لمٹ میں رہو. اگر اپنا کماتے ہو, اپنا کھاتے ہو, اپنا کھلاتے ہو, تو سسرال بھی. تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا. اب ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو دینداروں کے اخلاق. تو بھائی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا, ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا. شروع میں تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی, لیکن جب پتہ چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کی ہے. ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں. تو عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے ہیں, اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی بھائی سلیمان علیہ السلام نے اس نامحرم کو بلایا. اچھا یہ بھی اشکال ہوتا, دیکھو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ, تو ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولی. اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے. تو ہمارے یہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ سبا اپنی پنڈلیاں کھول رہی ہے, تو سلیمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پنڈلیاں کھولی انہوں نے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. آج کل کیا کرتے ہیں, نامحرم کے سامنے پنڈلی عورت نہیں کھول سکتی, لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا. کون سی چیز بے موقع ہے, کون سی با موقع ہے, یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے.
آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی نامحرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے, نامحرم کے سامنے اوپنلی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلک سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پہ فرض ہے, مرد پہ تھوڑی فرض ہے پردہ. تو اس میں بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے. خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی, تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے ہاں جو خیریت ہوتی ہے نا, اس خیریت سے آپ بالکل بھی متاثر. دیکھو میں اس دن کتنی ٹینشن میں تھا, اگر میری شادیاں نہ ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی, لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے, جو انسان کو خاندان سے, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں, اولاد ملتی ہے, بیگمات ملتی ہیں, سسرالز ملتے ہیں, اور آپ کو ایک پورا ریلیشن ملتا ہے. یہ خوشیاں ان چند سائیڈ ایفیکٹ پہ بھاری نہیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہیں. اس لیے اسلام کے حکم کو فالو کرو. چھوٹی موٹی ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, وہ چلتی رہیں گی ہمیشہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟